اپلائیڈ کرمنالوجی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو کہانی سناؤں گا انڈیا کے بدنام زمانہ کرمنل ویرپن کی۔ اس کی زندگی کے مختلف اسپیکٹ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس اور سرکار کے ادارے کس طرح کرائم اور کرمنلز کو روکتے ہیں۔ ویرپن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 90s میں اس کی ہیڈ منی انڈین سرکار نے 5 کروڑ روپے رکھی تھی۔ 5 کروڑ کی رقم کو اگر آج ہم موجودہ قیمت کے ساتھ ملائیں، موجودہ جو انفلیشن کے ساتھ ملائیں تو یہ تقریباً 50 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ویرپن ایسے کرائم کیا کرتا تھا جس سے معاشرہ اور گورنمنٹ ہل جاتی ہے۔ اس میں ہاتھی دانت کی سمگلنگ تھی، سندل کی لکڑی کی سمگلنگ تھی، کڈنیپنگ فرام رینسم اغوا کے بعد تاوان کی رقم مانگنے کا کرائم تھا اور بھتہ مانگنے کا کرائم تھا۔ قتل کرنا اس کے لیے معمولی کام تھا۔ ویرپن کی کامیابی کی وجہ اس کی جیوگرافک لوکیشن تھی۔ ویرپن جنگل کے پاس پیدا ہوا اور وہ جنگل کو اچھی طرح جانتا تھا۔ پولیس افسران اور کرمنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کس طرح جیوگرافک پوزیشن اور ٹوپوگرافک پوزیشن کرمنلز کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ویرپن ایک چرواہے کا بیٹا تھا، جنگل کے پاس پیدا ہوا۔ اس کو جنگل کے بارے میں اس حد تک علم تھا کہ وہ جنگل میں جانوروں پرندوں کی موومنٹ، آوازوں، ہوا کے رخ سے جنگل میں ہونے والی موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا۔ اسی لیے پولیس کی آپریشن اس کے خلاف ناکام ہو جاتے۔ اگر پولیس زیادہ تعداد میں اس کو پکڑنے کے لیے آتی تو وہ جانوروں کی موومنٹ، پرندوں کی آوازوں، سنسناہٹ سے اسے اندازہ ہو جاتا اور وہ ان سے بچ نکلتا۔ اور اگر پولیس چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو پکڑنے آتی تو وہ اپنے ساتھیوں سے مل کر پولیس کو گھیر لیتا اور اس نے کئی پولیس افسروں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنایا۔ اس خطرناک کرمنل کی صفاقی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی شیرخوار بچی، چھوٹی بچی جو بھی دودھ پیتی تھی اور 6 ماہ سے کم تھی، خود قتل کر دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جنگل میں بہت سناٹا ہوتا ہے۔ جب پولیس نے اس کا تعاقب کیا تو یہ بچی اس کے ساتھ تھی۔ بچی نے رونا شروع کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ پولیس بچی کے رونے کی آواز کو چیز کرتی ہوئی اس کو پکڑ لے گی، تو اس نے شفافیت کی انتہا کر دی۔ اس نے وہ اسٹریٹجیکل ڈیسیژن لیا کہ جس سے انسانیت کی روح کام گئی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی کو سر میں بھاری پتھر مار کے قتل کر دیا۔ جس شخص نے اپنی جان اپنے کرائم کی دنیا کو بچانے کے لیے اس حد تک کا قدم لیا تو کیا وہ پولیس کو چھوڑتا ہوگا؟ اس شفاق نے پولیس افسروں کے سر کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلا۔ اس نے انڈین پولیس کو اس طرح دھوکہ دیا کہ اس نے پمفلٹ چھپوا کے اس نے اس علاقے کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، جس سے آپ پاکستان پنجاب میں DPO کہہ لیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کہہ لیں، چیلنج کیا کہ میں اس جگہ ہوں اور آ کے مجھے پکڑیں۔ جب اس جگہ پولیس نے ریڈ کیا، بس سے لے کے گئے تو اس نے وہاں پہ پہلے دھماکہ خیز مادہ لگایا ہوا تھا جو پھٹ گیا اور 22 پولیس افسروں نے جرائم کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس کی کرمنل نیچر کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس نے 18 سال کی عمر کے ہونے سے پہلے ہی 17 سال کی عمر میں پہلا قتل کر دیا تھا، اور وہ بھی قتل سرکار کا ایک ملازم تھا جو فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب سرکار کا کوئی سرونٹ، سرکار کا کوئی افسر قتل کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی اس پوری اسٹیٹ کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس چھوٹی عمر میں اتنے سنگین کرائم کا آغاز کرنے والا ویرپن بہت عرصے تک انڈیا کی 3 مختلف ریاستوں، جسے ہم صوبے کہہ سکتے ہیں، کے لیے درد سر بنا رہا۔ یہی اپلائیڈ کرمنالوجی کے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے اور اس پہ لیجسلیشن کرنا ضروری ہے کہ جس وقت چاہے وہ امریکن اسٹیٹ ہوں، چاہے وہ انڈین اسٹیٹ ہوں، چاہے وہ پاکستانی صوبے ہوں، جب وہ رول اور ریگولیشن کی جنگ لڑنی شروع کر دیتے ہیں تو کرمنل کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی کرناٹکا، تامل ناڈو
اور کیرلا کے درمیان واقع جنگلات میں چھپا رہتا۔ جب کرناٹکا کی پولیس اس کو پریس کرتی تو یہ تامل ناڈو چلا جاتا اور وہاں اپنی کارروائی جاری رکھتا۔ جب تامل ناڈو کی پولیس اس پہ ریڈ کرتی تو یہ کیرلا چلا جاتا اور وہاں پہ تینوں اسٹیٹ اس بات پہ لڑتی رہتی کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ ہمارے علاقے میں بن پوچھے کیوں آئے، آپ نے ہمارے علاقے میں ریڈ کیوں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں امریکن پولیس کو، پاکستانی صوبائی پولیس کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے، جس کا حل کرنا ہمارے ارباب اختیار کے لیے ضروری ہے۔ جہاں ویرپن کا مثبت پوائنٹ اس کا جنگل تھا، اس کے ساتھ اس میں ایک دوسری بڑی خطرناک خوبی تھی، وہ تھا اس کا نشانہ۔ بائی برتھ وہ ایک بہترین نشانہ لگانے والا تھا۔ ماڈرن ریفلز کو بھی چھوڑ کر ویرپن پرانی ریفلز کو بھی یوز کر کے اتنا بہترین نشان لگاتا تھا کہ وہ ہاتھی کے سیدھا فور ہیڈ یعنی ماتھے کو ہٹ کرتا۔ یہاں مجھے سمجھانا ضروری ہے کہ اگر آپ جنگل یا ہاتھی سے روشناس نہیں ہے تو یہ ایک بہت پاورفل کریچر ہے۔ جب یہ جنگل میں آزاد جنگلی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہوتا، لہذا انہیں بہت فاصلے سے بڑی ہی مخصوص بندوقوں سے ہٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کا سب سے ویک پوائنٹ ان کا فور ہیڈ ہوتا ہے۔ ویرپن نے اپنے پورے کرمنل کیریئر میں کبھی کسی ہاتھی پہ سیکنڈ بلٹ نہیں چلائی۔ جب بھی اس نے کسی ہاتھی کو مارا ایک ہی بلٹ ماری اور اس کے فور ہیڈ ماتھے پہ ماری، اس کو مار دیا۔ ہاتھی کے مارنے کے بعد جو چیز وہ لینا چاہتا ہے یا پوری دنیا کے سمگلرز لینا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہاتھی دانت۔ ہاتھی دانت انڈر ورلڈ کے لوگوں، انٹرنیشنل کرائم کرنے والے سمگلروں، منی لانڈرز کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ ہاتھی دانت کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو اپنے انلیگل بلیک منی کو کور کرنے کے لیے افریقہ اور اس کے علاوہ یورپی ممالک میں بطور سمگلنگ چپ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ویرپن سال 1952 جنوری کے مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ اس میں ایک اور برائی یہ بھی تھی کہ یہ ان پولیس آفیسر اور ان فارسٹ آفیسر کو ہٹ کرتا تھا جو ایمانداری، پروفیشنلزم اور محنت میں اپنا خاص نام رکھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتا تھا۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کبھی پکڑا نہیں گیا، یہاں یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ پکڑا گیا تھا اور یہ بھاگا کیسے۔ یہ بات نئے آنے والے ینگ پولیس آفیسر کو سمجھانا ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ وہ ریاستیں، وہ صوبے جن میں جنگل کم ہے، ان کو جنگل کی اہمیت کا کم پتہ ہے، لیکن وہ علاقے جہاں جنگل زیادہ ہے وہاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ کام کرتا ہے۔ کیوں کہ فارسٹ میں بہت سے وسائل، ریسورسز ہوتے ہیں جن کی مالک صرف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ان ریسورسز کو چوری کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ویرپن کو جب سب سے پہلے پکڑا گیا تو اس کو فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا۔ اب اس نے کیا ٹیکٹکس کھیلا یہ بڑا غور طلب ہے۔ اس نے ڈیورنگ کسٹڈی یہ کہا کہ مجھے سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے ویرپن کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک پتلے جسم کا کرمنل تھا۔ زیادہ ہسٹری میں جب آپ کرمنالوجی میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ شفاق، خطرناک کرمنل عام طور پر پتلی جسامت کے پائے جاتے ہیں۔ اس نے اس وقت جنہوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا ان کو کہا کہ میرے سر میں سخت درد ہے، لہٰذا مجھے اپنے سر میں مساج کرنے کے لیے آئل چاہیے۔ اس کو آئل دیا گیا۔ اس نے سر میں مساج کرتے کرتے اپنے بازوؤں پہ بھی آئل لگا لیا، جس سے اس کے بازو، اس کی رسٹ کلائیاں لبریکیٹ ہو گئی اور اس نے ہتھکڑیاں نکال لی اور یہ فرار ہو گیا، جس کی قیمت پھر پولیس اور انڈیا کے شہریوں کو ایک بڑے لمبے عرصے تک برداشت کرنی پڑی۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ اس نے اپنی پوری کرمنل لائف میں 184 لوگوں کی جان لے لی تھی، جس میں 97 پولیس والے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے۔ یعنی اس نے براہ راست 3 اسٹیٹس کی پولیس اور انڈین گورنمنٹ کی فیڈرل پولیس کو للکار دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے 90s میں 184 لوگوں کو مارنا، جب آبادی اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہی تھی تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ یہ میں نے لفظ تو بول دیا ہے، کہتے ہیں 7 خون معاف،
کہاں 7 خون معاف اور کہاں 184 لوگوں معصوم لوگوں کی جانیں۔ جب ویرپن اپنے کرائم کی دنیا میں عروج پہ پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھیوں، اس کے پروٹیکٹر، اس کے ساتھ کرمنل کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بات نہیں تھی کہ انڈین پولیس وہاں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ پولیس انکاؤنٹرز کا ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ جاری تھا اور آخر میں آتے آتے اس کے ساتھیوں کی تعداد صرف 40 رہ گئی تھی۔ ویرپن نے اپنے آپ کو جنگل کے غیر قانونی کاموں میں ان کراؤنڈ کنگ، بے تاج بادشاہ بنانے کے لیے جو چال چلی تھی وہ بھی انتہائی سفاکانہ تھی۔ اس نے تمام جو لوکل ہاتھی دانت اور سندل ووڈ کے سمگلر تھے ان کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا اور ان کو یقین دلایا کہ تمام غیر مسلح ہیں، ہم ایک مذاکرات کر کے اپنے علاقے بانٹ کے کولیبریشن کر کے اپنے غیر قانونی کام ہاتھی دانت کی سمگلنگ اور سندل ووڈ کی سمگلنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جس وقت یہ سب اکٹھے ہوئے، ان کو کھانا کھلایا گیا۔ کھانے کے بعد ان کو سپاری والا پان دیا گیا جو اس بات کی نشانی تھی کہ ویرپن کے چھپے ہوئے ساتھی ان تمام بڑے سمگلروں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنا دیں۔ سپاری والے پان ملتے ہی ہر طرف سے گولیاں گنگنانے لگیں اور ان کے تمام افراد کو ویرپن کے لوگوں نے مار دیا۔ اس کے بعد ویرپن ان تمام جنگلوں کا بے تاج بادشاہ بن کے ابھرا۔ سب سے خطرناک اس کا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اداکار راج کمار کو اغوا کر لیا اور اس نے اس کو 108 دن تک اپنے پاس اغوا بائے تاوان کے لیے رکھا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے پاکستانی ویورز اور پاکستانی پولیس افیسرز اور پاکستانی کرمنالوجسٹ کے لیے کہ انڈیا میں جو اداکاروں کو مقام حاصل ہے، جو سلمان خان، عامر خان، امیتابھ بچن کو حاصل ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اس سچویشن میں جب کوئی فنکار کڈنیپ ہو گیا تو پورا انڈیا ہل کے رہ گیا اور 108 دن تک سرکار کچھ نہ کر سکی۔ آخر سرکار اس حد تک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی کہ سرکار نے اس کو 50 کروڑ روپے، آج کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ شاید 2-3 ارب روپے بنتے ہیں، یہ تاوان دے کے اداکار ایکٹر راج کمار کو آزاد کروایا۔ آخرکار انڈین سرکار کو اپنے بہترین افیسرز کو اس کام پہ لگانا پڑا اور انہوں نے صرف ویرپن کو پکڑنے کے لیے ایک اسپیشل ٹیم، ایک اسپیشل پولیس بنائی۔ اس اسپیشل ٹیم کا نام اسپیشل ٹاسک فورس کے نام STF سے رکھا گیا۔ اس کے لیے اس وقت انڈین سرکار نے اپنے قابل ترین IPS افیسر، جس طرح پاکستان میں PSP افیسرز ہوتے ہیں اس طرح انڈیا میں IPS افیسرز ہوتے ہیں، ان میں سے وجے کمار کو اس ٹیم کا سربراہ مقرر کیا جو اپنے پروفیشنلزم کی وجہ سے پورے انڈیا میں جانے جاتے تھے۔ IPS وجے کمار نے جو سب سے پہلا سٹیپ لیا اسے پاکستان میں پولیس افیسرز کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ وجے کمار نے ویرپن کے بارے میں ہر قسم کی معلومات لینی شروع کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے آدمیوں کو ویرپن کے گینگ میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے بعد وجے کمار کو ویرپن کی تمام تر معلومات فوری طور پر ملتی رہتی تھی۔ اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ویرپن کو پکڑنے کے لیے جو سب سے وائٹل چیز تھی وہ تھی معلومات۔ ایک ویڈیو انڈین پولیس کو مل گئی جس میں اگر آپ ویرپن کو گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ایک خط جب ویرپن پڑھ رہا تھا تو بار بار اپنی آنکھوں کو کھجلی کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں جب انڈین پولیس نے پتہ کیا، اسپیشل ٹاسک فورس نے پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ویرپن کی آنکھوں میں کچھ دن سے شدید تکلیف ہے۔ یہی وہ موقع تھا اور اس وقت تک انڈین پولیس یہ جان چکی تھی کہ ویرپن ایک مگرمچھ کی طرح، جیسے مگرمچھ پانی میں بہت طاقتور ہوتا ہے،
ویرپن جنگل میں ایک بہت طاقتور ہے، اگر اس کی طاقت کو کم کرنا ہے تو اسے جنگل سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ انڈین پولیس IPS وجے کمار کی قیادت میں پہلے ہی اپنے مخبر اس جگہ تک پہنچا چکی تھی کہ وہ ویرپن سے رابطے میں تھے، جو اس کے سب سے اعتماد والے آدمی تھے، وہ پولیس اپنے انفارمر بنا چکی تھی۔ انہوں نے ویرپن کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ وہ جنگل سے باہر آئے اور آ کے اپنی آنکھوں کا علاج کروائے۔ یہی وہ ویک پوائنٹ تھا جو ویرپن کی موت کا سبب بنا۔ وہ اس کے جاننے والے لوگوں کی بھی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ آرگنائزڈ کرمنل کی طرح کوڈ نیم میں باتیں کرتے اور کوڈ نیم میں انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے تھے۔ وہ ویرپن کو انا کے نام سے بلاتے تھے۔ جب وہ دو آدمی، جو ایک نے ایمبولینس میں ویرپن کو بٹھانا تھا، اگر آپ اسے مسٹر ریڈ کا نام دے دیں، اور دوسرا جو مسٹر بلیک جس نے اس کو گرین سگنل دے کے ایمبولینس بھجوانی تھی، ان دونوں کی میٹنگ ہوئی تو ان دونوں نے پہلے کوڈ ورڈ بولے، ایک چائے کے سٹال پہ بیٹھ گئے، اپنی اپنی چائے لی۔ اس نے کہا کہ آپ چینی کم پیتے ہیں تو ایک چمچ لے لیں۔ یہ کوڈ تھا کہ ہم دونوں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی کوڈ کلیئر ہوئے تو اس نے کہا کہ انا کو قائل کریں کہ وہ جنگل سے باہر آ کے اپنی آنکھوں کا علاج کروائے، ورنہ وہ اندھا ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ویرپن اس پہ تیار ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے جیب سے ایک لاٹری کا ٹکٹ نکالا اور اس کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ دونوں نے لاٹری کے نمبر کے ایک حصے رکھ لیے اور بورڈنگ پاس کی طرح، جیسے جہاز کا بورڈنگ پاس ہوتا ہے، مسٹر ریڈ کو دے دیا اور کہا کہ جو ایمبولینس دوسرا اس لاٹری کے ٹکٹ کا پھٹا ہوا پارٹ لے کے آئے گا اور یہ نمبر بتا کے پورا کرے گا، وہ بندے قابل اعتبار ہوں گے۔ جو ایمبولینس ویرپن تک پہنچائی گئی، اس کو چلانے والے دونوں پولیس افسر تھے۔ وہ بطور ڈرائیور اور اس کے ایسوسیٹ ویرپن تک پہنچ گئے۔ ان بہادر نوجوانوں کی تعریف کرنی ضروری ہے کہ جو، اگر آپ ایسے سمجھیں کہ شیر کی کچھار میں نہتے بطور ڈرائیور چلے گئے، جن کو اغوا کر کے سر بھی کاٹے جا سکتے تھے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا رہا تھا۔ لیکن ویرپن ان کے اعتماد میں آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 3 اور ساتھی لیے، سفید کپڑے زیب تن کیے اور ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ ایمبولینس کا انتخاب اس کے ساتھیوں نے اس لیے کیا تھا کہ ایمبولینس کو آسانی سے رستہ بھی مل جاتا ہے اور پولیس اس کو روکتی نہیں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس ایمبولینس کے استقبال کے لیے پولیس قبل ازیں موجود ہے۔ جس رستے سے اس نے جانا تھا، اس رستے پر کئی دن کی ویڈیوگرافی انفارمیشن لینے کے بعد ایک سکول کی عمارت کا انتخاب کر لیا گیا تھا، اور ان جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا تھا جہاں اس ایمبولینس نے رکنا ہے، اور اس کے رکنے کے بعد پولیس نے وہاں ویرپن کو پکڑنا ہے یا نشانہ بنانا ہے۔ ایمبولینس وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس کی لائش کی موومنٹ سے راستے میں رکے ہوئے مختلف پولیس والے، یہ پھر پاکستانی پولیس آفیسر، انڈین پولیس آفیسر، اگر کوئی اور یہ زبان، یہ بھاشا سمجھ سکتا ہے تو ان کے لیے لیسن ہے کہ کس طرح ایک انٹیلیجنس آپریشن کو پولیس آرگنائز کر سکتی ہے۔ گاڑی کی لائٹوں کی موومنٹ سے اس کے جنگل سے نکلنے کا اس پوائنٹ تک آنے تک مختلف جگہ پہ سفید کپڑوں میں، پلین کلوتھس میں پکٹس لگائی گئی تھی، جو لائٹ سے یہ بھاپ گئی تھی کہ ایمبولینس میں ان کا شکار موجود ہے۔ اس جگہ کا تعین کرتے ہوئے نئے پولیس افسروں کے لیے، کرمنالوجسٹ کے لیے یہ بات ہے کہ انڈین پولیس نے یہ خیال کیا تھا کہ، اور وہ ٹائم یہ تھا کہ یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج کم ہو، کہ عام معصوم شہری آپس میں کراس فائر کا سامنا نہ کر لیں۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس اس مطلوبہ جگہ پر پہنچی، ایمبولینس کوکون، آپریشن کوکون اپنے لاجیکل اینڈ پہ آنے والا ہوا، تو ان ڈرائیور اور کنڈکٹر نے اچانک گاڑی کو بریک لگائی اور تیزی سے ایمبولینس چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس وقت ان کی لائف کو شاید انتہائی خطرہ تھا۔ یہ موو ویرپن کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اچانک ایمبولینس کے بریک لگانے کے بعد ڈرائیور اور کنڈکٹر کیوں غائب ہو گئے، اور اس کے بعد
وہی للکار ہوئی اور آخر وہی اعلان ہوا جس کو پولیس بڑے عرصے سے سننا چاہ رہی تھی کہ ویرپن تمہیں پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بہتر ہے اپنے ہتھیار پھینک کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ لیکن وہی ہوا جس کی پولیس کو توقع تھی۔ ویرپن نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ جس ایمبولینس میں اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا وہاں سے پولیس پہ فائرنگ کی۔ ویرپن کی ایمبولینس سے پہلی گولی فائر ہونا تھی کہ بالکل نشانہ لگائے ہوئے پولیس کرمچاری تیار تھے۔ انہوں نے جوابی فائرنگ شروع کی۔ فائرنگ کا سلسلہ 15 سے 20 منٹ جاری رہا اور پولیس کی طرف سے 338 بلٹ فائر کی گئی۔ ایمبولینس میں ویرپن ماں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، لیکن کمال بات یہ ہے کہ ان 338 بلٹس میں سے ویرپن کو صرف 3 لگی تھی۔ ایک اس کی آنکھ میں لگی جو اس کی آنکھ کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہاں گڑھا بن گیا، دوسری بلٹ اس کے سر میں لگی اور تیسری بلٹ اس کی کمر میں لگی۔ جب ایمبولینس جس میں ویرپن چھپا ہوا تھا اس سے فائرنگ کی آواز بند ہو گئی تو پولیس اپنے ٹیکسس کا استعمال کرتے ہوئے ایمبولینس کے پاس پہنچی۔ ایمبولینس کا دروازہ کھولا تو 3 ساتھی مارے جا چکے تھے، لیکن ویرپن 3 گولیاں کھانے کے باوجود اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا یا پولیس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر پولیس اس تک جا ہی پہنچی۔ اتنا ہائی پروفائل تھا کہ IPS وجے کمار نے اس کے مارے جانے کی اطلاع سب سے پہلے تامل ناڈو کی چیف منسٹر جیا للیتا کو دی۔ اس کے بارے میں پولیس یہ ماحول بنا چکی تھی اور علاقے میں یہ ایک شیطان کے طور پر جانے لگا تھا کہ جیسے اس کے مارے جانے کی اطلاع جب علاقے میں پہنچی تو لوگ خوشی سے گھروں کے سے باہر نکل آئے۔ ویرپن کا پورا نام منی سوامی ویرپن تھا۔ اس کے جائے پیدائش کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ٹیپو سلطان کا حوالہ دوں گا۔ یہ کرناٹکا اسٹیٹ کے ضلع میسور میں پیدا ہوا تھا۔ اگر آپ اپلائیڈ کرمنالوجی کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پہ IPS وجے کمار نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، ویرپن چیزنگ دا بریگیڈ۔ وجے کمار نے جس آپریشن میں ویرپن کو ہلاک کیا تھا اس آپریشن کا نام آپریشن کوکون رکھا گیا تھا۔ میں اپنے نئے پولیس افسران اور فیلڈ میں پولیس افسران کو اس بارے میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہو تو اس کے نام سے اس کو نہ بلائیں، نہ یاد کریں، اس طرح آپ کی انٹیلیجنس لیک ہو سکتی ہے۔ آپ اس کا کوئی کوڈ نام رکھیں۔ یہ کوکون بیسیکلی اس ایمبولینس کا نام رکھا گیا تھا جس میں ویرپن کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس تمام کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اکیڈمیز، پولیس کالجز، پولیس سکول، کرمنالوجسٹ کے لیکچر، کرمنالوجسٹ کی ڈگریز میں ایک خاص وقت، ایک خاص عرصے تک علم دیا جاتا ہے، جبکہ اس علم کو پورے کیریئر کے دوران لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیوز آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے پریکٹیکل پولیسنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے بطور کرمنالوجسٹ معاشرے کو کرائم سے کیسے پاک کرنا ہے۔ اس میں ہم نے کیا لیسن سیکھے؟ سب سے پہلا لیسن ہم نے یہ سیکھا کہ کرمنلسٹ جو بھی کرمنل ہوتے ہیں ان کو جو جیوگرافک ہوتی ہے، چاہے وہ دریاؤں کے کنارے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ جنگل ہو، وہ سپورٹ دیتے ہیں اور ان کرمنل کو اس کا پورا علم ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کا چھوٹو گینگ ہو یا کوئی اور۔ ان کرمنلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس کو سب سے پہلے اس علاقے کی جانکاری، انٹیلیجنس، جیوگرافی کا پتہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنی کیجویلٹیز کو بچانے کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن، کہ کسی بھی آپریشن کرنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس لیول کے بڑے آپریشن کرنے کے ایون SHO صاحبان چھوٹے تھانے میں کسی چھوٹے ڈرگ ٹریفکر یا موٹر سائیکل لفٹر پر آپریشن کرنے سے پہلے اس کو کوئی کوڈ نیم دے سکتے ہیں تاکہ کسی بھی غیر آدمی کو وہ اگر یہ باتیں سن بھی لے تو پتہ نہ ہو۔ کوڈ نیم یوز کرنا، انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا، اپنے انٹیلیجنس کو پھیلانا، جیوگرافک سے رابطہ کرنا، اور سب سے بڑی بات اپنے محکمے سے، انسانیت سے،
سماج سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے اپنے سماج، معاشرے اور انسانیت کو خطرناک کرمنل سے بچا کر امن دینا ہے۔